عمران خان کی میں بات کروں تو عمران خان از ون آف دوز لیڈر ان پاکستان جن کے جو فالوورز ہیں نا وہ ان کے ایسے فالوورز ہیں کہ جو عمران خان نے بولنا ہے اس چیز کو انہوں نے فالو کرنا ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے اس کے بارے میں وہ ایک منٹ نہیں سوچیں گے، بس یہ دیکھیں گے کہ عمران خان نے بیسکلی بولا کیا ہے، کس کے لیے بولا ہے، کس کانٹیکس میں بولا ہے، اور اس کو وہ آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کر لیں گے اور بولیں گے کہ ٹھیک ہے جو خان صاحب نے بولا وہ بات صحیح ہے. دس از دی اگر عمران خان کا فالوور ہونا ہے تو یہ کوالٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور عمران خان کے ہر فالوور میں یہ کوالٹی ہے کہ دے اور ہی اور شی دے ڈونٹ وانٹ ٹو کویسچن ہیم فار اینی آف ہز ایکشنس. اور یہی نشانی ہوتی ہے ایک ایسے اندھے اور بلائنڈ فالوور کی، اور ایسی ہی نشانی ہوتی ہے کلٹ لیڈر کی کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ایک ایسی لیڈرشپ جو اپنے بارے میں کویسچنس نہیں سننا چاہتی، جو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، میں یہاں پہ بہت اچھا ہوں، مجھے یہاں پہ وکٹمائز کیا گیا اور میرے ساتھ یہ کیا گیا اور میں نے تو اتنا اچھا کیا تھا. مطلب اپنی میں وہ کرتا رہے، اور جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں وہ ان کے علاوہ کسی کے بارے میں ایک سیکنڈ تھاٹ بھی نہ دیں کہ سامنے والا ایک جس کے بارے میں وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کا بھی پوائنٹ آف ویو سننا بھی میٹر کرتا ہے. سو دس از واٹ ہیپنس وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پی ٹی آئی. آئی نو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو اسی طرح کی ہونے والی ہے، اور اگر آپ کو عمران خان اچھے لگتے ہیں تو آئی وڈ ریکمینڈ یو کہ پلیز یہیں پہ اس ویڈیو کو اسکپ کر دیں، آگے کی چیزیں شاید آپ سے ہضم بھی نہ ہوں. تو لیٹس فارملی اسٹارٹ دس ویڈیو. میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آئی ایم ناٹ اے فالوور آف اینی پارٹی. میں صرف یہ دیکھتی ہوں کہ اگر میں اپریشیٹ کرنا جانتی ہوں، میں یہ جانتی ہوں کہ ٹھیک ہے اگر کسی میں بہت زیادہ برائیاں ہیں تو اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، تو میں ایک نارمل پاکستانی ہوں جو اچھی چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور بری چیز کو برا بولتی ہوں. میرا کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے. سو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم عمران خان پہ جائیں، میں ایک آپ کو اسٹوری سنانا چاہوں گی جم جونز کی. جم جونز جو تھے وہ بیسکلی ایک امریکن ریلیجس لیڈر تھے، اور ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، اور اس مائنڈ سیٹ پہ ان کے بہت سارے فالوورس تھے. اچھا، وہ جو کچھ کہتے تھے ان کے فالوورس اس چیز کو آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کرتے تھے. ان سے ان فالوورس کی محبت یہاں تک بڑھ گئی کہ وہ ان کو نعوذ باللہ خدا کا ایک اس کے قریب لے جانے لگے، اور ان کو ان کے آگے کچھ دکھتا نہیں تھا. وہ جو جم جونس نے بولنا ہے ان کے فالوورس نے آنکھ بند کر کے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا. جم جونس کی جو لیڈرشپ تھی اس کے اندر کویسچن کرنے کا کوئی حق ان کے فالوور کو نہیں تھا، وہ دیتے بھی نہیں تھے. اگر ان کے مطابق ایسا تھا کہ اگر ان کو کوئی کویسچن کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ ان کا فالوور ہی نہیں ہے، وہ ان کا کرٹک ہے، اور وہ کرٹک برداشت نہیں کرتے تھے. کرٹک کو وہ ہمیشہ برا بھلا ہی بولتے تھے. تو جب یہ سرگرمیاں ان کی بہت زیادہ بڑھنے لگیں تو ان کا سروائیول مشکل ہو رہا تھا. تو وہ ایک ساؤتھ امریکن ایک جگہ ہے وہاں پر وہ چلے گئے، اور گائنا کر کے اس جگہ ہے، اور ایک ایگریکلچر وہ لینڈ تھی، ایک ایگریکلچر کمیون جہاں پہ انہوں نے اپنا ایک ٹیمپل بنایا جس کو انہوں نے پیپل ٹیمپل کا نام دیا. وہاں پہ ان کے جو فالوورس تھے وہ اپنی مشکلیں، پریشانیاں، اپنی چیزیں لے کر آتے تھے، اپنے مشورے کرنے کے لیے وہاں پہ آتے تھے ان سے، اور ان کو ان کی باتیں سننے، ان کے درد سننے کے لیے آتے تھے. مطلب انہوں نے اپنی ایک مانجگا بنا لی تھی وہاں پر. اب مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹلی اس کو اردو میں کیا بولیں گے، بٹ یہی ورڈ میرے ذہن میں آیا اور یہی میں نے بول دیا. تو خیر بنا لیا. اس کے بعد وہاں پر بھی ان کے لیے ڈیفیکلٹ لگا، ان لوگوں کی باتیں نہیں اس طرح سے سنی جا رہی تھی. ان کو جب کرٹیسم بہت زیادہ ان کے لیے کرٹیسزم بڑھ گیا لوگوں کا، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے اپنے فالوورس کو ایک دن جمع کیا، اور 1978 کی بات ہے. اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی، جو ہم کہہ رہے ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں ہے، اس چیز کی ایکسیپٹنس نہیں ہے سوسائٹی میں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایک پہچان بنائیں، اپنا ایک مارک بنائیں اس دنیا میں، تو اس کا آخری حل یہ ہے کہ ہم ایک ریولوشنری سوسائڈ کریں. جی ہاں، انہوں نے ریولوشنری سوسائڈ کی بات کی، اور آپ اس کو اجتماعی اور انقلابی خودکشی کا نام دے دیں، مطلب ماس سوسائڈ. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے جو لوگ تھے، جو ان کو فالوورس تھے، انہوں نے آنکھ بند کر کے انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے بول دیا سر آنکھوں پہ حکم. اور ایک ساتھ اکٹھے 918 لوگوں نے
خودکشی کی، اجتماعی خودکشی کی، اور ان میں سے 360 بچے بھی تھے. تو آپ امیجن کریں کہ اس طرح کی لیڈرشپ اور اس طرح کی فالوئنگ کہ کوئی انسان اپنے بچوں کے بارے میں بھی نہ سوچے اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہوئے، اور وہ اس کی عقیدت میں اتنا بڑھ جائے کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ مطلب لیڈر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسے ہی حال کچھ عمران خان صاحب کا ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ انہوں نے ایسا کچھ بہت ایکسٹریم پہ جا کے چیزیں کی ہیں، بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریفرنسز دین کو ایز اے میڈیم یوز کرنے لگے. ایک اور مولانا صاحب ہے جو کہ پارٹی لیڈ کرتے ہیں، ایک دوسری پی ڈی ایم کی جماعت ہے، اور ان کو عمران خان صاحب کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن وہ خود وتھ ریفرنس، وداؤٹ ریفرنس، وداؤٹ اینی کانٹیکس بھی وہ چیزیں بول جاتے ہیں مغالطے میں جو انہیں نہیں بولنی چاہیے. اس کے بہت سارے ایویڈنسز بھی موجود ہیں، اور کیا کہتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ویڈیوز ہیں. اگر آپ کو اسی طرح کی کوئی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی ہے تو ایک سید مزمل شاہ صاحب ہے، میں ان کو فالو کرتی ہوں. جم جونس کا بھی واقعہ میں نے انہی کی ایک ویڈیو کے ریفرنس سے لیا تھا، اور میں نے کہا کہ چلو اگر مجھے کوئی سن رہا ہو تو میں اس کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. اینڈ آئی فیل از ون آف دا فائنسٹ یوٹیوبرز ان پاکستان، اور مجھے ان کا کانٹینٹ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. تو دا پوائنٹ از دیٹ کہ یہ جو ایک اندھی تقلید ہوتی ہے نا، وہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. عمران خان صاحب جب اپنا انہوں نے ایک اسٹرگل شروع کیا تھا، ان کا ایک ویژن تھا، ایک مشن کو لے کر وہ آگے چلے تھے، اور پرابلم وہاں پہ آئی کہ وہ ہر چیز صحیح کر رہے تھے، لیکن پرابلم اور لوگ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے تھے، لوگ ان کو پسند کرنے لگے تھے. ان کو 22-23 سال اس پوری ایک پارٹی کو ڈیولپ کرنے میں، ایک فالوئنگ شپ اپنی ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی پارٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اتنے سال کا ان کو عرصہ لگا. اور اس کے بعد لوگوں نے ان کو پسند کیا، ان کی بات کو اتنا زیادہ ایکسیپٹ کر لیا، اتنا زیادہ ان کو وہ اس چیز کو پسند کرنے لگے ان کی باتوں کو، کہ وہ فائنلی پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے. پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے وہ اپنا ویژن لے کر آئے تھے، اپنے پوائنٹس لے کے آئے تھے جو انہوں نے 100 دن میں کمپلیٹ کرنے تھے. خیر وہ انہوں نے نہیں کیا، ان میں سے جتنا ہو سکتا تھا وہ ہو سکتا تھا، اور اس چیز کو ہم کویشچن بھی نہیں کر سکتے اس طرح، کیونکہ یس آپ 100 دن کے اندر بہت ساری چیزیں اکمپلش نہیں کر سکتے. تو خیر، لیکن دا پوائنٹ از دیٹ کہ انہوں نے 3.5 سال یا 3 سال جو بھی ان کا ٹینیور تھا، وہ اس میں بھی وہ چیزیں نہیں کر پائے تھے. ان کا جو ایک آخری میں جو چیزیں وہ رہ گئی تھی کہ فلاں کرپٹ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. ہاں، پاکستان کا ایک امیج ضرور بلڈ ہوا، بیکاز عمران خان ہمسیلف از اے ویری بگ سیلیبریٹی. ٹھیک ہے، ان کی بہت زیادہ فالوورز ہیں، ان کے بہت زیادہ فینز ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو ایک پلس پوائنٹ ہے، میں کہاں پہ ان کے صرف نیگیٹوز کی بات نہیں کروں گی، انہوں نے انٹرنیشنلی بہت اچھے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. انہوں نے اسلام کو ایک بڑا چیز لیا کہ مطلب یو این میں بولنا، اور امپرامپٹو وہ بولتے تھے. ہی ڈنٹ یوز ٹو ہیو دوز چٹس اینڈ آل which were the quality things. لیکن دا پوائنٹ از دیٹ کہ صرف ہاتھ میں چٹ نہ ہو کے بولنے سے امپرامپٹو کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ چیزیں آپ کو پروڈکٹیو وے میں کرنی پڑتی ہیں. تو وہ انہوں نے کمٹ نہیں کی، انہوں نے وہ چیزیں پوری نہیں کی. وہ انصاف کی بات کرتے تھے. نور مقدم کا جو واقعہ تھا وہ انہی کے ٹائم میں ہوا تھا، انہی کے ٹینیور میں ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو خود پرسنلی مانیٹر کروں گا. لیکن زاہد جعفر جو بھی اس درندہ کا نام تھا، زاہد جعفر، وہ ابھی بھی زندہ ہے، سزا وہ جیل میں ہے، لیکن ہی از الائیو. اور وہ لڑکی جو اس کے ہاتھوں اتنی بری طریقے سے قتل ہوئی تھی، اتنا ایک انٹرنیشنلی اس واقعے نے ایک میڈیا اٹینشن گین کی تھی، اس کے لیے کوئی کچھ نہیں. اس کو کیا انصاف ملا ہے؟ اس کا جو مجرم ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، اس کو اس طرح مارا نہیں گیا، اس کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی گئی، جو کہ ریاست مدینہ میں ہونا چاہیے تھا نا. تو ریاست مدینہ کر کے بہت کچھ ہوا جو کہ غلط تھا. اور پھر جو ان کی جو پاپولیرٹی تھی عمران خان کی، وہ ان کا غرور بن گئی. اور جب انسان میں غرور آ جائے تو وہیں پہ آپ سمجھے کہ اس کا برا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور ایگزیکٹلی شاید یہی عمران خان کے ساتھ ہوا کہ ان کا جو پہلے جو ان کی لوگوں کے ساتھ کنیکشن تھا وہ غرور تک پہنچا، اور جب وہ غرور اپنی لمٹس کراس کر گیا تو وہاں پہ ان کا آپ سمجھے کہ ایک بریکنگ پوائنٹ آ گیا. جب وہ پہلی دفعہ اریسٹ ہوئے، بہت لوگ بس باہر نکلے، روڈس پہ نکلے، چیزیں ہوئی. اب اگر آپ نکلتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ٹو بی فرینک، میں کراچی میں رہتی ہوں. جب عمران خان پہلے
अरेस्ट हुए थे, तो कराची में सच कुछ नहीं हुआ था, पंजाब में ज़रूर हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था। तो मतलब लोगों को एक चीज़ें समझ में आती हैं। इमरान खान अगर वाकई में कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव उनके टाइम में हुआ होता तो, और उसको ये लोग ज़ीरो कर देते, तो इट कुड हैव मेक सेंस। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस गवर्नमेंट इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल जॉब। येस, इनकी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसको अगर हम लेके बैठे तो पता नहीं और कितने मतलब हमें वीडियोस बनाने पड़ जाएंगे। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि एक चीज़, एक इंसान को डिफेंड करने के लिए हर इंसान की अच्छाई तक को इग्नोर कर देना इज़ अ रॉन्ग थिंग। मरीम नवाज़, एक वो जो बच्ची मुलाजमा जिसका अभी केस चल रहा है जज की बीवी वाला, उसकी वो इयादत करने के लिए गई। उस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं, उसको जब इंस्टा पे पोस्ट किया गया, वहाँ पे पीटीआई वालों ने इतनी बदतमीज़ी की। भाई आप किसी की कोई पॉजिटिव चीज़ पे अप्रिशिएट तो करो, इट्स फाइन, आप उसको क्रिटिसाइज़ करो, उसकी गलतियों को क्रिटिसाइज़ करो, उसको बुरा बोलो, लेकिन जहाँ पे वो कुछ अच्छा कर रही है उसको अच्छा तो बोलो, रिस्पेक्ट तो करो। आप रिस्पेक्ट चाहते हो लेकिन आप रिस्पेक्ट देना नहीं जानते। इट इज़ नॉट हाउ द थिंग्स वर्क आउट। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, और फ्लेक्सिबिलिटी इमरान खान में भी नहीं है और ना उनके फॉलोअर्स में है। तो मैं बस यही चीज़ पे इसको कंक्लूड करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप जिसको भी फॉलो करते हैं उसके लिए कुछ अच्छा हो, तो अपने अंदर भी आप फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ। अपना नज़रिया बदले ना, लेकिन दूसरों के नज़रिए को अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करें। इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। और इमरान खान की जो पार्टी है वो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू अप्रोच हायर कोर्ट्स एंड लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। बट द थिंग इज़ दैट कि जो इंसान का गुरूर होता है ना, वो अभी कहने लगे थे कि जी मैं तो कभी जेल जा नहीं सकता, और इस वक्त तो वो जेल में। तो ये एक प्रॉब्लम है और उनके साथ, और ये शायद उनको अभी भी वक्त है अगर वो सुधारना चाहें अपने आप को तो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करूँगी। अगर वीडियो आपको समझ में आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, साथ में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।